الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نقشارا پیر کامل کاملارا رہنما بکرداب بلا افتادہ کشتی المدد کن یا معین الدین چشتی یا رسول اللہ انظر حالنا 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 یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقا لنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی گھر گھر مچی دھوم ہے غوث اعظم کی گھر گھر مچی دھوم ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام دوستو اور بزرگوں عزیزوں حضور دے پیارے غلاموں ماہ ربیع ثانی شریف کے ابتدائی ایام گزرے نے اور اس مہینے دے اندر جس ہستی پاک دا اسا ذکر کرنے وہ ہستی کسے تعارف دی محتاج نہیں حضور پیران پیر دستگیر حضور غوث سمدانی محبوب ربانی حضور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی العراقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کرنے کہ آپ دے وصال پاک دا مہینہ ہے اس پاس انشاءاللہ اس تو بعد جڑا جمعہ آئے گا او دے بیچ بھی حضور غوث اعظم دا ذکر ہوئے گا کیونکہ آج آپ دے ذکر خیر دا پہلا جمعہ المبارک ہے اس حوالے نال میں پہلے گزارش کی تھی ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر ہوئے گا اور انشاءاللہ اللہ دے محبوب بندیاں دا ذکر سن کے اپنے دلانو جلا بخشو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے
اپنے محبوب بندیاں نو کنیاں کو شانہ عطا فرمائیاں نے۔ قرآن پاک دی میں آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، بڑی مشہور اور معروف آیت پاک تلاوت کیتی ہے۔ قرآن کریم دی اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو۔ ترجمہ سادے الفاظ کے اندر سن لو، فرمایا اے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ مفسرین نے تھے لکھے ہے کہ سچیاں دے نال ہون تو مرادے وے کہ نبی پاک دے صحابہ نال ہو جاؤ۔ حضور دی امت دی اندر قیامت تک اللہ دے ولی آندے رہنے نے۔ یہ بھی مسئلہ قابل غور ہے، انہوں ذہن سے رکھنا گل نو سمجھ آ جائے گی گل دی۔ اور حضور دے تمام صحابہ ولی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ ولی نے۔ اور ایتھے فرمایا کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ، مفسرین آندے نے یعنی اللہ دا حکم ہے کہ اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو، صدیق اکبر دے نال ہو جاؤ، فاروق اعظم دے نال ہو جاؤ۔ اور درجہ بدرجہ میں عرض کیتا ہے کہ ایک دو چیزاں جڑے اشکالات نے وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرانگا تقریر دے دوران، کہ ایک یہ بڑا سوال اٹھتا ہے قرآن و حدیث۔ ہاں اے بڑا سوال جنم لے اے سوال نے قرآن و حدیث، قرآن و حدیث یہ دے ہوتے میں کچھ عرض کرانگا انشاءاللہ آخر تے جا کے کہ حضرات اللہ غنی فرمایا کہ جس طرح دی سنگت ہوئے اوہ جیا رنگ بندے نو چڑھ جاندے، جیہو دی سنگت ہوئے اوہ جیا رنگ بندے نو چڑھ جاندے۔ اور اونا اس سنگتاں دے وچوں رب نے سچیاں دی سنگت جوڑن دا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ سنگت نیکاں نال جوڑ لو۔ چلو ایتھے قرآن پڑھ لئیے، ابتدا دے اندر رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ بڑی مہربانی ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ کی مطلب ہے پاکاں نال ہو جاؤ، نیکاں نال ہو جاؤ۔ انہاں دی جناب والا سنگت دا رنگ ضرور چڑھ جائے گا تے نیکی اپنا اثر وکھا دیندی ہے۔ جدوں بندہ نیکی کرے تے نیکی اپنا اثر
حوالے نال گل چل پئی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا حضرت ساسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے المستدرک للحاکم دے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4 ہے، حدیث جناب والا 6562 حدیث نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 6562 اور جلد نمبر 4 دے اندر حدیث موجود ہے۔ آندے نے ایک بندہ نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، انہیں آ کے نبی پاک دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں اسلام قبول کر لیا تے میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جڑیاں میں پہلے نیکیاں کیتیاں نے، یعنی حال تے کفر وچ بھی میں چنگے کم کردا رہا ہوں، جڑیاں میں پہلے نیکیاں کیتیاں نے، کملی والے انہاں دا مینوں فائدہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ سونے جڑیاں حال تے کفر وچ میں نیک کام کردا رہا انہاں دا فائدہ مینوں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ انہاں دا فائدہ مینوں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کریم آقا دی آواز آئی، فرمایا دس تو کیڑی کیڑی نیکی کی تھی ہے حال دے کفر دے اندر، تو کیڑی کیڑی نیکی کی تھی ہے؟ عرض کیتا یا سیدی یا رسول اللہ، جدو میں حال دے کفر وچ سا میریاں 2 اونٹنیاں گم ہو گئیاں، سونیا میں اپنے اونٹ دے تے بیٹھ کے انہاں نو تلاش کرنا شروع کر دیتا تے تلاش کردیاں میں ایک آبادی جو پہنچیا تے اتنے بڑے اونچے مکان سن، میں جا کے انہاں پوچھیا کدھر آئے، میں کہ میں اونٹنیاں لبن آیا، تے انہاں آکھیا اونٹنیاں مینوں مل گئیاں، اونٹنیاں مینوں مل گئیاں یا رسول اللہ۔ تے تھوڑی دیر بعد اٹھی آواز آئی پیدا ہو گئی، پیدا ہو گئی۔ میں پوچھیا کون پیدا ہویا ہے؟ انہاں آکھیا بچی پیدا ہوئی ہے، تے جڑا بچہ پیدا ہوندا رکھ لیندے نے، تے اس قبیلے دے اندر جڑی بچی پیدا ہوندی ہے اونوں زندہ دفن کر چھڑدے نے۔ سونیا جدوں میں سنیا بھی بچی پیدا ہوئی ہے، میں انہاں نوں آکھیا میں بچی خریدنا چاہنا، انہاں آکھیا کیویں خریدنا چاہنا ہے؟ او تو تیاں مول لینا ہے؟ آندے میں آکھیا نہیں، میں او دی روح خریدنا چاہنا۔ کون ہے جڑا بچیاں نہ تیاں نہ مول دے سکے؟ آقا میریاں گلاں ہوندیاں رہیاں، میں او 2 اونٹنیاں بھی دے چھڑیاں، انہاں آکھیا اونٹ بھی دے دے آقا، میں اونٹ بھی دے چھڑیا، میں او بچی خرید لئی۔ سونیا میں بچی لے لئی، بچی مول لے لئی، میں آ کے اس بچی نو پالنا شروع کیتا۔ میں انہوں نے کیا ایک اونٹ تے چلو مینوں گھر تک پہنچاؤ، تے پھر اونٹ بھی لے لیا جے۔ سونے میں وہ بچی لے لی تے میں گھر آ گیا، کملی والے 360 بچیاں میں انہیں زندہ در بور ہون تو بچائیاں نے، میں 360 بچیاں ایسیاں نے جڑیاں پال رہا وا۔ آقا میں نے کی ہے، میں بچیاں تیاں 360 تیاں نو میں پالے ہے تے زندہ دفن ہون تو بچایا۔ میریاں نیکیاں میرے کام آن گیاں کہ نہیں آن گیاں؟ کریم آقا دی آواز آئی، فرمایا جڑیاں تو نیکیاں کیتیاں لے او دا صلہ ہے کہ تو اسلام قبول کیا کرنا ہے، اے او دا صلہ ہے تو کلمہ پڑھ لیا، اے او دا صلہ ہے تو اسلام قبول کر لیا، اے او دا صلہ ہے تو ایمان دے اندر داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو اسلام نو قبول کر لیا۔ توجہ رکھیا جے، میں بات عرض کر رہا ہوں کہ نیکی جڑی ہے، نیکی جڑی ہے وہ اپنا اثر بخا کے رہندی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ گالے میں سبحان اللہ میں آنکھو جی میں قرآن پڑھے ہے، کی خیال ہے؟ ایکشن داری ایکشن جو ہونا چاہیے نا،
عمل دا رد عمل بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے سنو ذرا نیکی دا صلہ مل جاندہ ہے حدیث پیش کی تھی حال دے کفر دی بھی نیک عمال کرے او دا صلہ مل جاندہ ہے حضور فرمائے دا صلہ ہی ملیا تینوں کہ تو اسلام قبول کر لیا بولے تو اسلام قبول کر لیا اور جبوں قرآن نے آکھیا نا فرمایا اے ایمان آلو اللہ کو ڈرو وَقُولُوا مَا صَادِقِينَ تے سچیاں دے بولو سچیاں دے جلدی نہ لگے جانا ہے کیونکہ باس کافی لمبی ہے طویل ہے شان غوث اعظم بیان کرنا ہے تے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے سچیاں دے نال ہو جاؤ جو سچیاں دے نال ہون دی گل آئی نا تے میاں محمد بخش پھر قلم چک لیا بابے نے بڑی کمال دی گل کی تھی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کمال دی گل کی تھی ہے سنو ذرا بابا جی آندے نے بریاں دی سنگت اوے جی اللہ چنگیاں دی صحبت انجی ہوئے یارو انجی ہوئے یارو چنگیاں دی صحبت انجی ہوئے یارو او جویں دکان ہے اتارا فرمایا سچیاں دے ان غور کرنا ذرا تے پوری توجہ فرمایا جے کہ جنہ دے حکم ہو رہا ہے کہ سچیاں دے نال ہو جو ہیں کون پھر قرآن پڑھ لیے جلدی نال ذرا آیات پڑھ لیے پھر آگے چلیے اے ہیں کون سچے کون نے فرمایا الا ان اولیاء جی میں پڑھیا سبحان اللہ تسی نہیں آکھی اے تو اڈی سبحان اللہ بھی بندیاں نو پریشان کر دیو انہاں نو کی ہوندا بندیاں نو میں آکھے انہاں نو او ہوندا جڑا تینوں نہیں ہوندا انہاں نو عشق رسول ہویا محبت رسول ہوئی ہے
یہ اولیاء دے در دے گدا بندے نے، یہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان بندے نے۔ ان سنو ذرا، یہ سچے کون نے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم۔ لے بھی ہوں آپ صاحب پیسے بھی دیں ساڑھے امام صاحب، یہ قرآن دی برکت ہے نا، تے بندہ پیسے ادو دیندہ جدو دے دل نو لگے، انہوں سمجھ آ رہی ہوئی بھی بندہ کی آندہ پیا ہے، گل سمجھو ذرا، بڑی مہربانی۔ اللہ حافظ صاحب نو سلامت رکھے، عزتاں دے، برکتاں دے، اللہ غنی، اللہ انہاں نو قرآن نال اور محبت نصیب فرمائے۔ خبردار، اللہ خبردار، حرف تنبیہ ہے، ان اولیاء اللہ، فرمایا بے شک جڑے اللہ دے ولی نے، جڑے اللہ دے، غور کرنا ذرا، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ ہاں تسی یہ غور کرو ذرا، یہ جڑا نعرہ یوٹیوبر جڑے بیٹھے نے، میں انہاں نو پیغام دے رہے ہیں اور وہ اگے پیغام پہنچان، یہ نعرہ مارنا کہ میرے نبی جی ہے ہی کوئی نہیں، کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یعنی نبی دی امت دے ولی کوئی شے نہیں، یہ نعرہ بنان لگے ہاں بڑی جلدی کی تھی، چونکہ بابے جڑے سانے جنہاں جہاد بھی نفس کیتا ہے، انہوں کمائی اتوں آن رہی ہے یوٹیوب دی، مندہ چنگا بولن دی، انہاں بابیاں دا رزق، انہاں دا کھانا پینا، اٹھنا بہنا سونا جاگنا عبادت کرنا، یہ بھی ویکھیں تے ذرا یہ بھی ویکھیں۔ اللہ فرماندہ ہے بے شک، خبردار، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے، لا خوف، انہوں نے کوئی ڈر نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوندے نے۔ جنہیں اعتراضات اسی سن دیو نا، سیلاب آیا، کچھ مزارات ایسی جگہ تے سن، بارش والی جگہ تے، اس سیلاب دے اندر پانی ادھر بھی چلا گیا، فیس بک تے یوٹیوب دے ہوتے نا بار بار لے کے بھیجے اسی، بابیا پانی نہیں ڈکیا، بابے اپنا آپ نہیں بچا سکے۔ جڑے بندے سادہ ذہن ہوندے نے، میں جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا کہ جذبات چاہ کے گل کر رہے ہیں، میں بالکل آسان لفظاں تو انہوں سمجھانا چاہنا کہ اس طرح دی حالانکہ سیلاب ایک عذاب دی صورت آئے ہے اور بڑا نقصانات ہوئے ہے، کوئی ایسی گل کرو کہ یار لوگ رڑ گئے نے، نقصان ہوئے ہے، یار وہ دی سامان دی جڑا نا وہ تلافی تے نہیں ہو سکتی، پہ یوں مل نہیں سکے گا، بڑا نقصان ہوئے ہے، اس قسم دی گفتگو کرنے باوجود یہ کہنا کہ دربار بابے نہیں روک سکے، بابے پانی نو ڈک نہیں سکے، بابے نے بمب نہیں ڈکے، وہ اللہ دے بندے ہو یہ ہو جی اعتراض کرن لگے ہاں، گلاں بڑی دور تک چلیاں جاندیاں نے، کئی مرتبہ پانی تے بیت اللہ شریف چ بھی آیا ہے، کہ بندہ بیت اللہ اللہ دا گھر تے پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بندہ کی کہے بھی اللہ بھی پانی نہیں روک سکیا ہیں، پانی دی اندر اللہ دے محبوب بندے بھی بہ گئے نے، اولیاء اللہ دے اتنے بھی نقصانات آئے نے،
یہ تو مراد ہے کہ بھی اللہ مساجد وچ بہ گئی ہیں، مسجد اللہ دا گھر نہیں، اس واسطے ایسی گفتگو کرنا لے اولیاء اللہ دے منکر نے، توہین امیز گلاں کردے نے، اللہ دے ولیاں دے دشمن نے، اللہ دے ولیاں دے بے ادب نے. ٹھیک ہے. فرمایا لا خوفن، قرآن نے آکھیا ہے نہیں ڈر دے. بولو میں ایک حدیث پڑھی ہے، سرکار دی بارگاہ سے ابھی سوال کر دے گیا کہ اے بھی گل فائدے والی، اے بھی گل فائدے والی ہے. اور آقا فائدے والی ہیں دسو. تو ایک ایسا سوال کیتا، حضور کافی دیر واسطے خاموش ہو گئے. تے بعد وچ نا سرکار کافی دیر خاموش ہونے تو بعد حضور فرمایا کہ ایسا سوال کر لیا جہدے چ دیر لگ گئی. حضور نے فرمایا جابر ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے. سمجھائیے، جابر ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق کہنا بھی اے جہاد ہے. جہاد سنو اور سنو، اے جڑی بات عرض کرنے لگا، اللہ دے ولی جڑے نے جہادی دو قسمان، جہاد اکبر اور جہاد اصغر. جہاد